बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इल्म हिकमत और दानाई के कामिल नमूना थे और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का खिलाफत का एक एक लम्हा अदल इंसाफ का मजहर था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जिंदगी को जिसने भी मशल राह बनाया उसने तौहीद व ईमान और तकवा की राह अपना ली और दीन और दुनिया के मामलात में कामयाब हो गया। दोस्तों, ये बात किसी से भी छुपी नहीं है कि बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ही थे और आपको शुरू ही से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत नसीब हुई। और हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के लिए इल्म में इजाफे के लिए दुआ फरमाई थी। इसलिए आपसे कई अहादीस मनकूल हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की दानाई और इल्म हिकमत की वजह से लोग अक्सर आपसे मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में जानने के लिए सवालात किया करते थे। एक मर्तबा आप रजी अल्लाह ताला अन्हो से रूह के वापस घर लौटने के बारे में सवाल किया गया तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इसका जवाब बड़े दलाइल के साथ दिया, जिससे ये वाज़े होता है कि रूह घर में आती है या नहीं, और अगर आती है तो क्यों आती है। इस बारे में जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हैशटैग को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल सके। और अगर आपने हमारे चैनल हैशटैग को सब्सक्राइब कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की महफिल में लोग अक्सर सवालात किया करते थे जो कि मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से हुआ करते थे। कहते हैं एक मरतबा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद में बैठे हुए थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की महफिल में बहुत से लोग बैठे हुए थे, जिनमें हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत अली से सवाल किया कि क्या फौत होने के बाद भी माँ बाप की रूह अपने घर लौटती है। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ सलमान, जब वालिदैन फौत हो जाते हैं तो इनकी रूहें अपने घर अपने बच्चों के पास आती हैं। वो अपनी औलाद से फरियाद करती हैं, आहो बका करती हैं और वो अपनी औलाद से ये सवाल करती हैं कि सदकात और नेक अमाल के ज़रिए उन पर मेहरबानी करें। वो उनसे अपने लिए दुआओं के लिए सवाल करती हैं। तो इस पर सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ किया कि ऐ अली, माँ बाप की रूहें क्यों वापस लौटती हैं। तो इस पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जब माँ बाप फौत हो जाते हैं तो इनका अपना अमाल नामा बंद हो जाता है। मरने के बाद वो अपनी औलाद और रिश्तेदारों के मोहताज हो जाते हैं कि उनके नाम पर कोई सदका करे, कोई उनके लिए नेक अमल करे, इसाले सवाब कर दे ताकि उनके दर्जात बुलंद हो सकें या उनके अजाब में उनकी वजह से कमी हो सके। यही वजह है कि माँ बाप की अरवाह जो है वो घर में लौटती हैं और फरियाद करती हैं कि उन्हें भी दुआओं में याद किया जाए, उनके लिए आमाल किए जाएं और सदका दिया जाए। फिर सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दोबारा पूछा, ये रूहें कब कब अपने घरों को लौटती हैं। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि ये रूहें हफ्ते में एक दिन अपने घरों को लौटती हैं और वो दिन जुमेरात का दिन है, यानी जुमे की रात को ये रूहें अपने घरों में आती हैं और चीख चीख कर अपनों को पुकारती हैं। लेकिन जो लोग जिंदा हैं वो उनकी आवाज़ नहीं सुन सकते, वो अपने दुनियावी कामों में मगन रहते हैं। लिहाजा ये रूहें इसी तरह से मायूस होकर लौट जाती हैं, सिवाय उनके जिनकी औलाद नेकोकार हो और अपने वालिदैन के लिए जो है वो आमाल हदिया करे और इनके लिए दुआ करे। फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ सलमान, याद रखना, अपने मरहूमीन के लिए दुआ करते रहना। जब कोई अपने मरहूम वालिदैन के लिए दुआ करता है तो उनकी रूहें अल्लाह से फरियाद करती हैं, या अल्लाह, जिस तरह हमारी औलाद ने हमारे ऊपर एहसान किया, हमें भी अपनी दुआओं में याद किया, तो उन पर रहम फरमा, उनकी दुनियावी परेशानियों को ख़त्म कर दे और इनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। प्यारे दोस्तों, ये था हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान, जिससे वाज़े होता है कि रूहें हर जुमेरात को अपने घरों में वापस लौटती हैं। यहाँ पर आपको एक दो रिवायात ऐसी सुनाते हैं जिनसे रूहों की आज़ादाना नक्लो हरकत के बारे में वाज़े होता है। हजरत साद बिन मसब से मरवी है कि हजरत सलमान फारसी और अब्दुल्ला बिन सलाम एक दूसरे से गले मिले तो कहा कि अगर तुम मुझसे पहले इंतकाल करो तो मुझे खबर देना वहाँ क्या पेश आया।
پوچھا گیا کہ زندہ مردے سے بھی آپس میں مل سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، مسلمانوں کی روحیں تو جنت میں ہوتی ہیں، انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہے جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا فرمان ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ تو دوستو، روح وہ امر ربی ہے جس کے حکم اور پروگرام کے ماتحت ہمارا وجود شروع ہوتا ہے۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ روح کا مادہ نور ہے اور یہ نور توانائی کی ایک قسم ہے۔ جس طرح ملائکہ نور سے پیدا ہوئے، اسی طرح سائنسی تحقیق کے مطابق روح انسان کا وہ حصہ ہے جس کا موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ روح اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا نام ہے، اس سے زیادہ جانا نہیں جا سکتا۔ انسان کے پاس جو کچھ علم ہے وہ بہت ہی کم ہے، بلکہ دیا ہی نہیں گیا، جبکہ روح کو سمجھنے کے لیے زیادہ علم چاہیے جو مخلوق کی شان کے لائق نہیں ہے۔ دوستو، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے خدا کے فضل و کرم کا ذریعہ ہے اور خدا کی رضا ان کی رضا میں ہے۔ اس لیے خدا نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، وہاں والدین کے ساتھ احسان کرنے کا بھی حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کا بہت بڑا درجہ رکھا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے حقوق واضح کیے ہیں۔ یہاں تک بھی آتا ہے کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم فرمایا ہے کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کرو۔ جہاں اللہ نے والدین کے ساتھ حسن و سلوک پر اجر رکھا ہے، وہاں پر ان کی نافرمانی پر عذاب بھی رکھا ہے۔ اور والدین میں والدہ کا درجہ اونچا رکھا ہے۔ زندگی کے اندر والدین کے ساتھ حسن و سلوک کی تعلیم ہے، اور مرنے کے بعد ہمارا مذہب ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ والدین کے لیے ایصال ثواب کرتا رہے، تاکہ ان کی کمی پیشی کو اللہ رب العزت صاف فرما دے اور ان کو بخش دے، اور ان کے درجات کو آپ کی دعاؤں اور نیک اعمال کی وجہ سے بلند فرماتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی والدین کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور مرنے کے بعد ان کے ایصال ثواب کے لیے دعاؤں اور نیک اعمال کا اہتمام کیا جائے۔ تو دوستو، ماں باپ کا عزت اور مرتبہ جو ہے، مقام جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ہمیں بتا دیا ہے کہ کتنا بڑا بلند مرتبہ ہے۔ آپ نے وہ بات ضرور سنی ہوگی کہ بچہ خواہ اپنی ساری زندگی اپنی ماں کی خدمت کرتا رہے، وہ اس رات کے اس پہر کا بدلہ نہیں چکا سکتا جب سردیوں میں ماں اس کے گیلی جگہ پہ سوئی تھی اور اپنے بچے کو خشک جگہ پہ سلایا تھا۔ وہ ساری زندگی خدمت کر کے بھی اس تھوڑے سے وقت کا بھی بدلہ نہیں چکا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا بلند مرتبہ رکھا ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ کی رضا جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ماں کے مرتبے کی بات کی ہے، باپ کا بھی بہت بلند مرتبہ ہے۔ دوستو، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں دین اور اسلام کی روشنی میں پیدا کیا ہے اور ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ اور اسلام وہ واحد مذہب ہے جو ہمیں ہر اچھی بات سکھاتا ہے اور سب سے افضل مذہب ہے۔ اس میں نہ صرف ماں باپ بلکہ ہر رشتے اور تعلق کو اسی طریقے سے نبھانے کے لیے ہمیں بہت ساری باتیں سکھائی گئی ہیں۔ بہن بھائی کا رشتہ ہے، ماں باپ کا ہے، بیوی خاوند کا رشتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سب راہیں دکھا دی ہیں۔ اگر اس میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو ان پر عمل کرنا ہے۔ اگر ان پر عمل کر لیں گے تو نہ صرف ہماری یہ دنیاوی زندگی آسان ہوگی، بلکہ ہماری آنے والی جو ابدی زندگی ہے، جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، وہ بھی سنور جائے گی۔ اور کیا خوش قسمت وہ والدین ہیں جو اس دنیا میں صدقہ جاریہ کے طور پر نیک اولاد چھوڑ کر جاتے ہیں۔ نیک اولاد کا ہونا بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ ایک تو صدقہ جاریہ یہ ہوتا ہے جو انسان اپنی زندگی میں کسی غریب کی خاطر کچھ کر جاتا ہے، مساجد میں کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈال جاتا ہے، کوئی صدقہ اپنی طرف سے اپنی حیات میں دے جاتا ہے، تو اس کا اجر ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ اور سب سے بڑا صدقہ جاریہ جو ہے وہ ہے نیک اولاد کا ہونا۔ ایسا ماں باپ جس کی اولاد نیک ہے وہ بہت خوش قسمت ہے، کیونکہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوگا اس کا اپنا نامہ اعمال بند کر دیا جائے گا، وہ کوئی نیکی نہیں کر سکتا، لیکن
اس کو اگر ثواب پہنچے گا تو اس کی اولاد کے کیے ہوئے نیک کاموں کی وجہ سے پہنچے گا۔ اس کی اولاد جب نماز پڑھے گی، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کی مغفرت فرما دیں گے۔ جب اس کی اولاد روزہ رکھے گی، جب اس کی اولاد فجر کے وقت نمازیں ادا کرے گی، راتوں کا قیام کرے گی، اللہ کے آگے سربسجود ہو کر اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے گی، تو اس سے بڑا صدقہ جاریہ ہو نہیں سکتا ہے۔ دوستو، میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، اور جتنے لوگ اس وقت صاحب اولاد ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ ان کو فرما بردار بنائے اور نیک بنائے، اور اپنے ماں باپ کے لیے انہیں صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو، آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل #ٹیگ کو ابھی سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور دوستو، آپ سے یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمیں بتائیے گا کہ ہم کن موضوعات پر مزید آپ کے لیے اچھی ویڈیوز لے کر آئیں۔ آپ اس طرح سے بھی ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اور دوستو، یہ واقعات اور معلومات آپ تک پہنچانے میں بہت احتیاط سے کام کیا جاتا ہے۔ اس کی تصدیق شدہ ہونے پر پوری توجہ دی جاتی ہے۔ اگر کسی جگہ آپ کو شریعت کے خلاف محسوس ہو تو فوراً ہمیں کمنٹ کے ذریعے سے آگاہ کریں۔ اگر ہمارے کام میں کچھ اچھا لگے تو تب بھی آپ ہمیں ضرور آگاہ کریں، کمنٹ کریں، تاکہ ہماری ٹیم کی جو ہے وہ داد رسی ہو سکے۔ دوستو، ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔